السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قدیم جزیرۃ العرب کے باشندوں کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ عرب کے اسلام کے بعد کے حالات تو بآسانی مل جاتے ہیں، لیکن قدیم اقوام کے بارے میں معلومات ملنا ایک مشکل امر ہے۔ جزیرۃ العرب کے باشندوں کو مورخین نے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے: عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعریہ۔ عرب بائدہ عرب میں اسلام سے صدیوں پہلے آباد تھے۔ یہ عرب عراق، شام اور مصر تک پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑی سلطنتیں بھی قائم کی اور بہت ترقی کی۔ ان میں قوم عاد اور قوم ثمود قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے احکام الہی کو جھٹلایا اور انبیاء کی تکذیب بھی کی، جس کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہو کر تباہ ہو گئیں۔ بائدہ کے بعد عرب عربہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ عرب عربہ جنوبی عرب میں سکونت پذیر ہونے کی بنا پر یمنی یا جنوبی عرب کے نام سے پکارا جانے لگے۔ یمن عربوں کی عظیم الشان تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ عرب عربہ نے تجارت اور زراعت کے پیشے کو بے بہا ترقی دی۔ عرب عربہ کی موجودگی میں عرب مستعریہ عرب میں وارد ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ انہیں اسماعیلی عرب بھی کہا گیا۔ آج ہم جس مملکت کا تذکرہ کریں گے اس کا تعلق عرب عربہ سے ہے، اور یہ مملکت ہے مملکت سبا۔ مملکت سبا کا تذکرہ قرآن پاک میں اور بائبل میں جا بجا آیا ہے۔ مملکت سبا اسلام کے ظہور سے قبل جنوبی عرب یعنی موجودہ یمن میں واقع تھی۔ مملکت سبا کا تذکرہ قرآن پاک اور بائبل میں تسلسل کے ساتھ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے حوالے سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ 8ویں صدی قبل مسیح سے 5ویں صدی قبل مسیح کے درمیانی زمانے کے آشوری، یونانی اور رومی مصنفین نے بھی اپنی تصنیفات میں مملکت سبا کا تذکرہ مختلف حوالوں سے کیا ہے۔ اگرچہ طویل وقت گزر جانے اور زیادہ شواہد کی غیر موجودگی کی وجہ سے ماہرین آثار قدیمہ کو سبائی تہذیب و تمدن اور اس کے پیشوں و رہن سہن کے حوالے سے کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنے میں دشواری کا سامنا رہا ہے، مگر قدیم آثار و باقیات دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سبائی تہذیب کا آغاز 10ویں سے 12ویں صدی قبل مسیح میں ہوا۔ بنیادی طور پر سبائی سامی النسل لوگ تھے جنہوں نے ایک غیر متعین زمانے میں شمالی عرب سے جنوبی عرب کی جانب ہجرت کی اور مقامی آبادیوں کو تاراج کر کے جنوبی عرب میں سامی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ مملکت سبا ایک مستحکم حکومت تھی جس کے دارالحکومت کا نام مارب تھا۔ مارب موجودہ یمن کے علاقے صنعا سے 120 کلومیٹر مشرق کی طرف واقع ہے، جہاں اب بھی مارب کی شان و شوکت کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ مملکت سبا کا دوسرا بڑا اہم شہر شیروا تھا، جو کہ 5ویں صدی قبل مسیح تک مملکت سبا کا دارالحکومت رہا۔ سبائی مذہباً بت پرست تھے۔ اس کے علاوہ مختلف قدرتی مظاہر جیسے چاند، سورج اور ستاروں وغیرہ کی بھی عبادت عام تھی۔ 5ویں سے 7ویں صدی قبل مسیح کے عرصے میں بادشاہوں کے علاوہ کچھ اور با اختیار لوگ بھی انتظام مملکت میں شامل کیے جاتے تھے، جن کو مقربین سبا کہا جاتا ہے۔ مقربین سبا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مقربین در حقیقت مندروں کے پروہت یا مذہبی لوگ ہوتے تھے جو بادشاہ کو نظام مملکت چلانے میں مدد دیتے تھے۔ اس دور میں مملکت سبا نے نہایت تیزی سے ترقی کی منازل طے کی۔ شیروا اور مارب کے شہروں میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام ہوئے اور عظیم الشان مندروں اور عبادت گاہوں کی تعمیر کی گئی۔ مملکت سبا اپنے مسالہ جات اور زرعی اجناس کی پیداوار کے حوالے سے بہت مشہور تھی، اور زرعی پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدن پر سبائیوں کا بہت حد تک انحصار تھا۔ زراعت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اسی دور میں سبائیوں نے فن تعمیر کا ایک اور عظیم نمونہ تعمیر کیا، جس کو سد الارم یا مارب کا عظیم ڈیم کہا جاتا ہے۔ ڈیم کی تعمیر نے مارب اور اس کے نواح کو زراعت کے لیے جنت بنا دیا۔ یہ ڈیم قدیم دنیا کا عجوبہ تھا، جس نے ثابت کیا کہ سبائیوں کو نہ صرف یہ کہ زراعت و تجارت بلکہ فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ مملکت سبا کے مختلف ممالک سے تجارتی تعلقات تھے، اور سبائی نہ صرف یہ کہ خشکی بلکہ سمندری راستوں سے بھی عرب بلکہ افریقی ممالک کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، جس سے مملکت سبا کو بے تحاشا آمدن حاصل ہوتی تھی۔ تجارت کا اہم ترین سمندری راستہ باب المندب، جو کہ بحر اسود میں داخلے کا اہم ترین راستہ تھا، صدیوں تک مملکت سبا کے پاس رہا۔
جس کی وجہ سے نہ صرف تجارت بلکہ افریقہ میں مختلف علاقوں پر مملکت سبا کا تسلط قائم تھا۔ سیاسی لحاظ سے جنوبی عرب اس وقت مختلف چھوٹی اور شہری حکومتوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ حکومتیں ضرورت کے تحت کبھی اتحاد کرتی ہیں اور کبھی آپس میں مختلف وجوہات کی بنا پر جنگوں میں مصروف رہتی تھیں۔ ان حکومتوں میں قطبان اور حضرموت کی حکومت قابل ذکر ہے، مگر یہ حکومتیں ایک ایک کر کے مملکت سبا کی طاقت کے ہاتھوں سے نگوں ہوتی چلی گئیں۔ تیسری صدی عیسوی کے اختتام کے قریب مملکت سبا میں شامیر نام کا طاقتور شاہ اقتدار میں آیا۔ اس دور میں حضرموت اور قطبان کی رہی سہی سیاسی آزادی بھی ختم ہوئی اور یہ مکمل طور پر مملکت سبا کے تسلط میں آ گئے۔ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ کوئی حکومت کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس پہ زوال ضرور آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی مملکت سبا کے ساتھ بھی ہوا۔ چوتھی صدی عیسوی کے وسط میں مملکت سبا زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ مملکت سبا کچھ عرصے کے لیے اکسوم کے افریقی بادشاہوں کے تسلط میں آ گئی، تاہم جنوبی عرب نے ہمت نہ ہاری اور ایک بار پھر بادشاہ سبا کی رہنمائی میں اکسوم سے آزادی حاصل کر لی۔ اکسوم سے اب آزادی حاصل ہونے کے باوجود مملکت سبا زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ فارس اور عرب مسلم جنگجوؤں کے مسلسل حملوں اور موسمی حالات میں ہونے والی تیزی سے تبدیلیوں نے اس عظیم تہذیب کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، اور اکسوم سے آزادی کے محض 2 صدیوں کے اندر اندر مملکت سبا آہستہ آہستہ معدوم ہوتی چلی گئی اور رفتہ رفتہ ماضی کے اوراق میں غائب ہو گئی، اور اب اس کا تذکرہ محض مذہبی کتابوں یا اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس کے آثار دیکھ کے ہی لگایا جا سکتا ہے۔